بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان اکم محرم سے اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، اور اکم محرم الحرام ہمارا آغاز ہی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اکم محرم الحرام کو۔ میں چاہتا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن 10 محرم الحرام قریب ہے اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کا ایسا انہماک دردناک واقعہ ہے کہ مسلمان اس کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ، جس کے پاسداران ہونے کا دعویٰ کرنے والوں نے انہی کے نواسے اور سب سے چہیتے نواسے کو شہید کرنے میں ذرہ برابر بھی انہوں نے سوچا نہیں۔ میں جیسا کہ آپ سے بتایا تھا کہ عبداللہ بن سبا نے فتنے کا آغاز کیا، اسی فتنے کی بھیٹ سب سے پہلے چڑھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضرت عثمان غنی کے شہادت ہونے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یہ مسلسل مطالبہ کیا کہ آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں، لیکن اس وقت حالات کچھ ایسے عجیب و غریب پلٹا کھا گئے تھے کہ وہ لوگ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطراف و اکناف اپنا اثر و رسوخ مضبوط کر لیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب اقتدار پر فائز ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ جس سے خون خرابہ ہو آپس میں مسلمانوں میں۔ اسی لیے آپ نے جو ہے اپنا سیاسی مرکز بجائے مدینہ منورہ کے کوفے کو بنا لیا۔ آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ جمع ہو گئے جو فتنہ پرور تھے، اور ایک بڑی تعداد ان کی ہونے کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ سے بارہا یہ کہتے رہے کہ آپ تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے، لیکن حالات اس وقت بدلہ لینے کے موقف میں نہیں ہیں، اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ اکرام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیے۔
اور بہت سے صحابہ، چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہو چکے تھے اور بہت سے صحابہ اور طاقتور بھی حضرت علی تھے، تو بہت بڑا طبقہ ان کے ساتھ بھی تھا۔ اس طرح سے حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے مدد مانگی کہ کسی طرح سے معاویہ کو یا تو بیعت پر راضی کرائیں یا پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ تو 2 جنگیں ہوئی اور ان دونوں جنگوں میں مختلف روایتیں ہیں، تقریباً 80,000 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جامع مسجد کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے اور اس وقت اچانک سبائی لوگ، ایک طبقہ ہو گیا عبداللہ بن سبا کا، ان لوگوں نے جو ہے اچانک حملہ کر دیا۔ وہ موقع کچھ ایسا ہوا تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفت و شنید ہو رہی تھی، کسی طرح سے معاملے کو رفع دفع کر کے حالات کو پرامن بنانے کی کوششیں جاری تھیں، لیکن فتنہ پرور لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دونوں آپس میں مل لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس گفتگو کے اختتام کا انتظار کیے بغیر اچانک صحابہ کرام پر، یا یوں سمجھیے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے پر حملہ آور ہو گیا، اور دونوں طبقے مسلمان تھے، لیکن ان میں ایک بڑی تعداد منافقین کی تھی، اور انہوں نے اچانک حملہ کیا۔ تو اس مسجد میں اس رات کو شہید ہونے والوں کی تعداد 10,000 بتائی گئی ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک ہی وقت میں 10,000 لوگوں کا شہید ہونا، جان سے گنوا دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے لیے کہ لوگو، اماں جان بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، یقیناً وہ ہماری ماں ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دنیا میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رہیں، یقین ہے کہ وہ جنت میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہیں گی، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ اب دیکھیے، ایک دوسرے کی مخالفت میں کھڑے ہیں، لیکن کوئی بھی کسی کے بھی کردار پر حملہ نہیں کر رہا۔ خاص بات یہ ہے، ہم لوگ اپنے مخالفین کے کردار کشی پہ اتر آتے ہیں، وہ چور ہے، بٹے باز ہے، بدماش ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ہماری لڑائیوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے کہ وہ کوئی شخصی حملہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی ریکیک حملے نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف ان باتوں کو پیش کر رہے ہیں جو نظریاتی اختلافات ہیں۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف، چیف منسٹر کے خلاف، گورنر کے خلاف آپ کو بولنے کا پورا حق ہے، لیکن حکومت کے خلاف یا اس کی پالیسیوں کے خلاف تو بول سکتے ہیں، مگر غداری نہیں کر سکتے آپ، یعنی کوئی الگ سے حکومت قائم کرنے کی کوشش
نہیں کر سکتے، آج بھی نہیں کر سکتے، جب بھی نہیں کر سکتے کہ ہم الگ سے ایک حکومت بنائیں گے. تو اگر ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ غدار کہلائیں گے، ٹیررسٹ کہلائیں گے. حکومت کی پالیسی کے خلاف تو بول سکتے ہیں آپ، حکومت کے اندر کام کرنے والے کارندوں کے خلاف تو بول سکتے ہیں آپ، لیکن الگ سے حکومت بنانے کی بات نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ حکومت منتخبہ ہوتی ہے، عوام ان کو سیٹ پہ لاتی ہے چن کر، اور وہ طاقتور ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر حکمران حبشی ہو جائے مسلط، جس کا سر پچکا ہوا ہو اور وہ صورت شکل سے بھی بدصورت ہو، تب بھی اگر وہ حکمران ہو تو اس کی تائید کرنا چاہیے، مخالفت نہیں کرنا چاہیے. یہ حدیث ہے. یہی حوالہ بہت سے لوگوں نے اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہی تھی، اور بعد کے زمانے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی کہی تھی کہ جب حضرت علی خلیفہ منتخب ہو چکے ہیں تو معاویہ کو چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس سے غداری ثابت ہوتی ہو. ان کی یہ دلیل تھی کہ میں نے سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کیا ہی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں حکومت الگ بنانے کی کوئی پالیسی رکھتا ہوں. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے. حضرت علی کی شہادت بھی انہی لوگوں کے ذریعے سے ہوئی جنہوں نے حضرت علی کو ہمارا آقا اور منتخب کیا تھا، اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہمارے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، ہے نا. وہی لوگ پھر بعد میں حضرت علی کے ساتھ بدتمیزی کیے اور انہی کے ہاتھوں حضرت علی بھی شہید ہوئے، کیونکہ وہ لوگ ایک ایسا فتنہ پھیلائے تھے، فتنہ پرور تھے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان میں یہی دعویٰ کر کے داخل ہوئے تھے کہ ہم شیعان علی ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں. یہ سہارا لینے سے مسلمانوں نے ان کو جگہ دی. دراصل وہ یہودیوں کی پالیسی کے تحت مسلمانوں کے درمیان جمع ہوئے اور فتنہ برپا کیے. حضرت عثمان غنی کو شہید کیے، پھر حضرت علی کو بھی انہوں نے شہید کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت چلے گی. چنانچہ پھر 6 مہینے یا 8 مہینے کی خلافت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلی، وہ ملا کر مکمل 30 سال ہوتے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے، جمعہ کا موقع تھا، تو آپ کا جبہ مبارک پیروں میں آنے سے آپ پیر لڑکھڑا کر گر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے. کتنی چاہت تھی ان کی، اندازہ لگائیے آپ. چھوٹے تھے آپ، اور آپ نے فرمایا دونوں نواسوں کو اپنے گود میں اٹھا کر، بلکہ کھاندے پہ بٹھا کر، کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نواسوں کو اپنے سینے سے لگاتے، ان کو چومتے اور ان کو سونگھتے اور فرماتے یہ میرے 2 پھول ہیں.
اپنے نواسوں سے فرماتے ہیں یہ میرے دو پھول ہیں۔ جب حضرت حسن کو کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دونوں بھی جو ہے شہید ہوں گے، ایک کو زہر دیا جائے گا اور ایک کو باضابطہ شہید کیا جائے گا، یہ پہلے ہی سے منشاء الہی تھا اور ایسا ہونا تھا۔ ام فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے اور ڈر ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام فضیل بتاؤ کیا دیکھی ہے تم خواب؟ تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان نہیں کر سکتی، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی تم بتاؤ تو صحیح کہ خواب کیا دیکھی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا نکل کر میرے گود میں آ کے گر گیا، اتنا برا خواب میں نے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا یہ تو خواب بہت اچھا ہے، بولے فاطمہ کے یہاں بیٹا ہوگا، اولاد ہونے والی ہوگی اور وہ تمہارے گود میں کھیلے گی، پلے گی بڑھے گی، اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ چنانچہ حضرت حسن پیدا ہوئے تو بھی ان کے گود میں کھیلے اور حضرت حسین پیدا ہوئے تو بھی ان کے گود میں کھیلے، یہ انہوں نے پہلے ہی خواب دیکھ لیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو لپٹا کر آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ام فضل نے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم آخر کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے ان دونوں نواسوں کو شہید کیا جائے گا، ایک کو زہر دیا جائے گا اور ایک کو باضابطہ شہید کیا جائے گا۔ اور جبریل نے وہ مٹی بھی مجھے لا کر دی جہاں پر حسین کو شہید کیا جائے گا اور وہ کربلا کا مقام ہوگا۔ یہ پہلے ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ممبر پر بٹھایا۔ کیا پیارا منظر تھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اپنے نانا جان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا نواسا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف بتا کر کہ یہ میرا نواسا ایک موقع آئے گا، مسلمانوں میں ہونے والی ایک بڑی تباہی کو روکے گا، جنگ کو روکے گا۔ یہ دراصل میں واقعہ اس وقت ہوا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ بے حساب لوگ آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں، محض یہ خانہ جنگی تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو انہوں نے حضرت معاویہ سے کہا کہ بھئی آپ آئیے مدینہ منورہ کو، میں آپ کو خلافت دینے کے لیے تیار ہوں، آپ سنبھالیے حکومت، مجھے اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ تو بغیر کسی خون خرابے کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسا مسلمانوں میں آپس میں لڑائی کو روکے گا، ایک بہت بڑی جنگ کو روکے گا، وہ موقع آیا کہ آپ نے جو ہے بغیر کسی خون خرابے کے حضرت معاویہ کو خلافت دے دی۔ چنانچہ جب خلیفہ مقرر ہوئے حضرت معاویہ تو سب سے زیادہ اکرام انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا کیا اور سادہ صفحہ بھیج دیا اپنی دستخط اور مہر لگا کر
کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اپنی جو بھی شرائط ہیں اس کاغذ پر لکھ دیں، وہ پوری کی پوری میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے بعد اس پہ شرائط لکھیں اور وہ پوری کی پوری شرائط انہوں نے مان لی۔ ایک موقع پر حضرت معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اپنا ایک خادم کو بھیجا، کہا کہ جاؤ یہ حضرت حسن سے ملاقات کر کے آؤ۔ ایک لفافہ ان کے حوالے کیا، اس لفافے میں جو ہے 10,000 درہم تھے اور 10,000 درہم کے ساتھ ایک چٹھی انہوں نے لکھی کہ یہ نہ ہی صدقہ ہے اور نہ ہی زکوٰۃ ہے، بلکہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیے۔ پھر حضرت معاویہ نے اس خادم سے کہا کہ یہ دینے کے بعد فوری واپس نہیں آنا، وہاں پہ شام تک رہ کر واپس آنا۔ جب وہ خادم پہنچا تو مغرب کا وقت تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ وہ خادم آ کر لفافہ ان کے حوالے کیا، انہوں نے وہ 10,000 لیے اور ان 10,000 کو عشاء سے پہلے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ وہ جو خادم تھا واپس جا کے کہنے لگا کہ آپ جو 10,000 دیے وہ مغرب سے عشاء کے درمیان میں انہوں نے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ پھر حضرت معاویہ نے پھر 10,000 بھیجے، یہ لکھ کر کہ بھئی حضرت حسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے بھئی اتنی بھی کیا سخاوت ہے کہ آپ پورے کے پورے بانٹ دیے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ پھر جب 10,000 ہے تو وہ بھی آپ نے بانٹ دی۔ شرط لگی تھی اس زمانے کے عرب لوگوں میں کہ بنی امیہ کے لوگ زیادہ سخی ہوتے ہیں یا قریش کے، بنی قریش کے۔ تو کسی نے کہا بنی قریش کے، کسی نے کہا بنی امیہ کے۔ تو آپس میں شرط لگا کے اس زمانے میں ایک صحابی نے کہا کہ چلو جا کر بنی امیہ اور بنی قریش کے لوگوں سے کچھ مدد مانگیں گے۔ تو وہ شخص بنی امیہ کے پاس کہ ایک شخص کے پاس جا کر کہا کہ مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ تو بنی امیہ نے 1,00,000 روپے ان کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد حضرت حسن کے پاس آئے، آپ بنی قریش سے تھے، آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں 1,00,000 روپے چاہیے، انہوں نے بھی دے دیے۔ کچھ دنوں بعد وہ صاحب آزمانے کے لیے دیے تھے، انہوں تو ضرورت تو تھی نہیں ان کو، پھر بنی امیہ کے سردار کے پاس جا کر 1,00,000 روپے لوٹا دیے تو انہوں شکریہ کے ساتھ لے لیے۔ پھر وہ حضرت حسن کے پاس پہنچے لوٹانے کے لیے، تو حضرت حسن نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی ہم دیے ہوئی چیز واپس نہیں لیتے، ہم آپ کو دے چکے ہیں، آپ رکھ لیجیے۔ یعنی ثابت کیے کہ بھئی بنی قریش کے لوگ زیادہ سخی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ اپنے خادم کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے، پیسے جیب میں رکھتے ہی نہیں تھے، جو آتے تھے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتے۔ تو مدینہ منورہ سے بہت دور نکل گئے، اچانک دھواں دھار بارش ہو گئی، تو وہاں پر ایک حبشی کا خیمہ ڈیرا لگا ہوا تھا۔ تو آپ نے جو ہے اپنے گھوڑے کو بازو لے کر وہ خیمے میں آواز لگائی تو ایک حبشی نکلا اور اس کی بیوی تھی۔ تو آپ نے کہا
کہ بھئی بارش بہت ہو رہی ہے، کیا ہم کو پناہ ملے گی؟ اس نے کہا کہ آئیے. عرب لوگ مہمان نوازی کے بڑے کرتا دھرتا تھے، دل و جان سے جو ہے مہمان نوازی کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی پہنچے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اس حبشی نے ایک بکرا ذبح کیا، اس کو بھن کے آپ کے سامنے پیش کیا، تو آپ اور آپ کا خادم کھا لیے. رات ہو گئی، سو گئے. پھر صبح دیکھے تو پھر دھواں دھار بارش. پھر دوسرے دن بھی پھر اس حبشی نے پھر ایک بکرا ذبح کیا، پھر آپ کو پیش کیا. پھر رات ہو گئی اسی طرح، پھر سو گئے. پھر تیسرے دن پھر بارش. 3 دن تک آپ وہیں پہ قیام کیے، اور تینوں دن وہ بندہ روزانہ ایک بکرا ذبح کرتا اور تازہ ترین کھلاتا گیا. جب تیسرے دن کے بعد بارش رکی تو آپ نے خادم سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سرکار 10,000 درہم ہیں. بولے اس کو دے دو. حکم تھا، آپ دے دیا. خادم دے کے باہر نکلنے کے بعد حضرت انہیں 3 بکرے کاٹ کے کھلایا، مشکل سے 1000 درہم کے بھی تھیکی نہیں کی، 10,000 دے دیا آپ. اس وقت حضرت حسن نے فرمایا دیکھو اگر تم کبھی مدینہ منورہ کو آئے تو میرا نام حسن ہے، ضرور ملنا، کیونکہ میں تم جو ہماری خاطر تواضع کیے میں اس کا حق ادا نہیں کرا، انشاءاللہ وہاں آئے بعد حق ادا کروں گا. تو خادم کو آیا غصہ، 10,000 دے دیے، 1000 روپے کے بھی بکرے نہیں کھائے، اس کے اوپر پھر مدینے کو بلا رہے ہیں اس کو. باہر نکلنے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت آپ ایسے سخا. تو بولے تم میرے کو سخی ہے بول رہے ہیں، تم اندازہ کرو مجھ سے زیادہ سخی وہ ہے جو 3 بکرے کاٹ کے کھلایا. بولے وہ کیسے؟ انہیں تو 1000 روپے کے بکرے نہیں کھلایا، سخی کیسا ہوا؟ حضرت حسن نے فرمایا دیکھو اس کی کل کائنات 3 بکرے تھے، اگر 10 ہوتا تو 10 بھی کھلاتا تھا، انہیں تھے ہی 3 بکرے، پورے کے پورے کھلا دیا انہیں، تو انہیں سخی ہوا نہیں. ہمارے پاس تو بہت ہے، تو لہذا وہ ہم سے زیادہ سخی ہے. اس طرح کے سخاوت کے بڑے چرچے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 نواسے بڑے عجیب و غریب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار حدیثیں مروی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت کی. اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپنے کے بعد 20 سال تک حضرت معاویہ خلیفہ رہے، امیر بن کر رہے. خلافت یا حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئی اور بڑے ہی فتوحات ہوئیں، بہت امن اور سکون سے معاملہ چلتا رہا. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت پر فائز ہوئے تو یہ سبائی فرقہ یا یہودیت کو بڑا ٹھیس پہنچا اور وہ ہلچل نہیں کر سکے، ایک دم صامت و ساکت ہو کے رہ گئے، کوئی فتنہ پھیلانے کی ان میں جرأت نہیں رہی. اب اس کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اچھا خاصا پیریڈ گزر چکا تھا تو مغیرہ بن شعبہ یا شعبہ بن مغیرہ ایک صحابی ہیں، اس زمانے میں وہ سب سے زیادہ بزرگ صحابی تھے اور بڑا ان کا اکرام بھی کیا کرتے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا ولیعہد مقرر کر دیجیے. پہلے تو انہوں نے انکار کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے،
لیکن جب پریشر زیادہ پڑا بہت سے لوگوں کی طرف سے تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا ولیعہد کے طور پہ، یعنی ولیعہد کا مطلب میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ اب جب یزید خود خلیفہ مقرر ہو چکا تو چند لوگ تھے جو اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیے، ان کی تعداد صرف 5 بتائی جاتی ہے۔ ایک عبداللہ بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، حضرت حسن، حضرت حسین، یا حضرت حسن کا انتقال ہو چکا تھا، شہید وہ زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے، حضرت حسین تھے، اور 1-2 لوگ تھے۔ 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ ان کے بیعت نہیں کرنے کی وجہ سے یہ بات چونکہ بہت غیر معمولی لوگوں میں رعب اور دبدبہ اور اہم شخصیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، آپ کا بیعت نہیں کرنا جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ چنانچہ کوفے والوں نے خط لکھنا شروع کیے کہ آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کریں گے، آپ یہاں تشریف لائیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 50 خطوط آپ تک پہنچے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کئی تھیلوں میں خطوط ان کے پہنچے، خطوط اتنے آئے کہ کئی تھیلے بن گئے اس سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جو بھی مشیر صحابہ کرام تھے ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے مجھے۔ قطعاً حضرت حسین کا منشا حکومت حاصل کرنا، خلیفہ بننا نہیں تھا، بلکہ آپ چاہتے تھے کسی طرح سے یزید کو برخاست کیا جائے، اس کی بجائے کسی اور کو لانا چاہیے، کیونکہ یزید کے بارے میں بہت سی باتیں پھیلی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے آپ نے اس کی مخالفت کی، اور آپ چاہتے تھے کہ یہ شرعی تقاضا بھی نہیں ہے کہ باپ مرنے کے بعد اس کا بیٹا مقرر ہو جائے حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے پہ۔ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، بلکہ وہ منتخب ہو جس کو عوام منتخب کرے، یہ آپ چاہتے تھے، اسی وجہ سے آپ نے مخالفت کی تھی۔ لیکن کوفے والوں میں جو ہے تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، مکمل طور پر آپ کو یہ کہا گیا تمام ہی صحابہ اکرام کی طرف سے کہ آپ یہ کوفے والوں پہ اعتبار مت کیجئے، کوفی لا یوفی، یہ وفا کرنے والے نہیں ہوتے، آپ مت جائیے۔ تو بڑے مروت والے، انتہائی پاک دل، پاک ذہن لوگ تھے یہ، ہے نا۔ صرف مروت میں آپ نے کہا کہ بھئی آپ کا سب کا مشورہ ہے کہ میں کوفہ نہ جاؤں، لیکن یہ لوگ ایسے خطوط لکھ رہے ہیں اور یہاں تک لکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانا جان سے شکایت کریں گے کہ ہم تو بلا رہے تھے آپ نہیں آئے۔ تو آپ نے ان صحابہ اکرام سے جنہوں نے کوفہ جانے کی مخالفت میں بیان دیا تھا یہ کہا کہ بھئی میں ان کی یہ آخری وارننگ ہے، آخر دیکھنا تو چاہیے کہ کیا حالات ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو وہاں بشیر بن نعمان گورنر تھے، اور وہ اچھے انسان تھے۔ مسلم بن عقیل کا بڑا استقبال انہوں نے خود کیا، اور مختلف روایتیں ہیں 10,000 لوگوں نے، کم سے کم 30,000 مسلمانوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اتنا زبردست ریسپانس آیا تو انہوں نے فوری خط لکھ دیا حضرت حسین کو کہ آپ تشریف لائیے، یہاں پہ لوگ آپ کی منتظر ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ جب یہ بات
یزید کو معلوم ہوئی کہ کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا، اس نے جلاد کو وہاں پہ گورنر مقرر کر دیا، عبید اللہ ابن زیاد، ابن زیاد نامی گورنر وہاں پر جلاد بن کر آیا۔ اس کے آنے کا بھی بہت بڑا تماشا ہوا۔ جب وہ آیا تو سیدھا نہیں آیا، رات کے وقت آیا، اور لوگ تقریباً 1.5 کلومیٹر دور جا کر حضرت حسین کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، ان کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ پھر رات دیر گئے، واپس آ رہے تھے انتظار میں۔ اس کو جب پتہ چلا تو انہیں اپنا حلیہ حضرت حسین کی طرح کا بنا کے آیا۔ انہیں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر حضرت حسین کے چاہنے والے کتنے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ پورا کوفہ جو ہے حضرت حسین کے انتظار میں، نیچے منڈی ڈال کے چہرے پہ جو ہے اپنا رومال کھینچ کے حضرت حسین کے انداز میں کوفے میں داخل ہوا، تو سب اس کو سمجھ رہے ہیں کہ حضرت حسین آئے۔ گورنر ہاؤس تک جب اس کو لائے تو خاموش آیا وہاں تک، وہاں آ کے اپنا نقاب اٹھا کے بولا میں حسین نہیں ابن زیاد ہوں۔ تو اس کے متعلق پہلے سے لوگوں کو معلوم تھا انہیں ذلیل قسم کا ہے۔ اس نے اعلان کیا جو کوئی بھی جو ہے حسین کا یا مسلم کا ساتھ دیں گے ان کی جائیدادیں چھین لی جائیں گی، ان کی نوکریاں برخاست کر دی جائیں گی، ان کو حکومت سے ملنے والی تمام سہولتیں برخاست کر دی جائیں گی۔ کوفی لا یوفی، سب حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، وہ اکیلے ہو گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے اپنے فوجیوں کو بھیج کر حضرت مسلم کو، ان کے ساتھ ان کے معصوم بچے بھی تھے، ان کو، اور حانی نامی ایک صحابی تھے جنہوں نے ان کو پناہ دی تھی، ان کو سب کو ایک وقت میں جو ہے شہید کروا دیا۔ اور بڑی بدتمیزی کی ان لوگوں کے ساتھ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم کا خط ملا، تشریف لائیے یہاں پہ لوگ انتظار میں ہیں، تو حضرت حسین نے کوفہ جانے کا پکا ارادہ کر کے وہ نکل پڑے۔ جب کربلا کے قریب پہنچے تھے، ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور حالات بالکل ویسے نہیں ہے جیسا کہ آپ نے سنے ہیں۔ اب اسی دوران میں جو ہے ابن زیاد کی فوج حضرت حسین اور آپ کے اہل خانہ کو، اہل بیت اطہار کو اپنے جو ہے محاصرے میں لے لیا۔ آپ نے پوچھا یہ مقام کون سا ہے؟ جب آپ چاہتے تھے، جب اطلاع ملی آپ کو کہ حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ واپس ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ کے خاندان کے جو لوگ تھے، مسلم کے جو قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے، ان کے بچوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے مسلم کا بدلہ لیں گے، ہم تو برابر کوفہ جائیں گے۔ تو حضرت حسین نے مروت میں ان کا ساتھ دیا کہ بھئی میری خاطر سے تو آپ لوگ یہاں تک آئے ہیں، میں واپس ہو جاؤں اور آپ لوگ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لہذا میں بھی چلوں گا۔ جب آپ کربلا پہنچے، کربلا کے مقام پر، تو وہاں پر یہ ابن زیاد کی فوج گھیرا ڈال دی۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو میرے کو یا تو واپس مدینے جانے دو، نہیں تو ملک شام کو جانے کے دو، اور میں باضابطہ یزید سے اپنی بات چیت کر لوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں ابن زیاد کے ہاتھ پہ تو بیعت نہیں کروں گا۔ اب وہاں پہ ہوا یہ بھی تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے یہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہاں جو محاصرہ کیے ہوئے لوگ تھے ابن زیاد کی طرف سے، ان میں سے اکثر لوگ وہ بھی تھے
جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھا تھا کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ حکومت میں رہتے ہوئے ایسا کرے تھے۔ اب ان کو یہ خوف ہوا کہ اگر ہم حضرت حسین کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا بھانڈا پھٹ جائے گا اور ان کی وجہ ہم کو جو ہے یزید یا پھر ابن زیاد قتل کر دیں گا۔ اس سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے حضرت حسین کے ساتھ بہت گھناؤنا اور انتہائی شرمناک رویہ اختیار کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے میں خاندان سمیت شہید کر دیے گئے۔ 10 محرم تھی وہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بہت شارٹ کر کے آپ کو یہ تاریخی واقعات پیش کیا، اگر اس کی تفصیلات بتانے جائیں تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ تو یہ 10 محرم کا دن حضرت حسین کی شہادت کا ہے۔ یہ دن پہلے بھی مقدس تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین روزہ وہ 10 محرم کا ہے۔ اس وقت چونکہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 9 اور 10 کو رہیں گے یا 10 اور 11 کو رہیں گے۔ اب علماء فرماتے ہیں چونکہ ہمارا اب یہودیوں کے ساتھ رہنا بسنا نہیں ہے، اس لیے صرف 10 کا بھی ایک دن کا روزہ بھی رہ سکتے ہیں، 2 رہنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ 10 محرم کا دن اور بھی مقدس ہو گیا ہے نا۔ تو جیسا کہ غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حضرت حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا بنائے، ان کی سچی محبت ہمارے دل میں جاگوزی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔